اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ سورہ یوسف آیات 99 اور 100۔ فلما پس جب داخل ہوئے علی یوسف یوسف کے پاس، آوا جگہ دی الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو، وقال اور کہا، ادخلوا مصر داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاء اللہ آمنین انشاءاللہ امن اور چین کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے والدین اور اہل و عیال سمیت مصر پہنچے۔ مصر پہنچ کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور ان سب لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین خیر مقدم کا جملہ ہے، یعنی مصر میں داخل ہو جائیے، یہ داخلہ انشاءاللہ امن اور اطمینان کا موجب ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور اس شان سے ان لوگوں کو شہر میں لائے کہ ایک جشن کی صورت پیدا ہو گئی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور تخت پر بٹھایا اپنے والدین کو، وَخَرُّوا اور گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدہ سجدے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر انہیں بٹھایا۔ خرّ یخر کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف گرنے اور سجود کے معنی فرما بردارانہ جھکنے کے ہیں۔ پیشانی زمین پر ٹیکنا اس کے لیے لازم نہیں، بلکہ یہ ایک اس کی تکمیلی صورت ہے۔ جب اس کے ساتھ خرّ کا لفظ آئے تو اس کے معنی بے اختیارانہ جھک پڑنے کے ہوں گے۔ اس زمانے میں تعظیم کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ بہرحال جھکنا یا سجدے میں گرنا دین قدیم میں یہ روا تھا، البتہ شریعت اسلامی میں اس کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی سجدے کی اجازت نہیں دی، لہذا کوئی شخص اس کو جواز بنا کر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ جائز نہ ہوگا، یہ جواز نہیں بن سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدے کی اجازت نہیں دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دین میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں خواتین سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، من قبل پہلے والے کی، کہ اے میرے والد محترم یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعل ربی حقا میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی اور اس نے بڑا ہی کرم کیا مجھ پر، اذ اخرجنی جب نکالا مجھے، من السجن جیل سے، وجاء بکم اور لے آیا تم کو، من البدو دیہات سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنا وہ خواب یاد آ گیا جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے والد ماجد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ والد ماجد، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا،
اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل سے رہائی اور ایک مدت کی جدائی کے بعد ماں باپ اور بھائیوں کی یکجائی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ من بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان، پھوٹ ڈال دی تھی شیطان نے، فساد برپا کر دیا تھا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، لطیف لما یشاء، لطافت سے کرتا ہے، باریک بینی سے کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انہو، یقیناً وہ، هو العلیم، وہ خوب علم رکھنے والا، الحکیم، اور حکمتوں والا ہے۔ یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنی علم اور اپنی حکمت سے ایسی باریک راہیں نکال لیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوری سرگزشت اس حقیقت کی ایک عظیم شہادت ہے۔ لہٰذا انسان کو اچھا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اس اچھائی کا بدلہ اچھا نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس اچھائی کے بدلے کو مؤخر فرما دیتے ہیں اور بہت بھلا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔